الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. یہ سورۃ الاعراف کے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 161 تا 162 تلاوت ہوئی. یہ آیت نمبر 149 تا 162 تک کل ترجمہ اور کچھ تفسیر ہو چکی تھی. آج انہی آیات میں سے آیت نمبر 161 اور 162 تک کچھ تفصیل ان آیات کریمہ کی کرنا مقصود ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جس وقت کہا گیا ان لوگوں کو ٹھہرو تم هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں ٹھہرے رہو تم اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ تم اس میں، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں جو کچھ تم چاہو، وَقُولُوا، اور کہو تم، حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ تم لوگ دروازے سے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، سنزید المحسنین، بتاکید ہم زیادہ کریں گے نیکوکاروں کے لیے. فبدل الذین، سو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا منہم، جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، اس کے سوا جو، قیل لہم، ان لوگوں سے کہی گئی. فَأَرْسَلْنَا، سو ہم نے بھیجا، علیہم، ان لوگوں پر، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل سے متعلقہ کچھ گفتگو ہوئی تھی.
اسی گفتگو کا ان آیات کریمہ میں کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ گفتگو کچھ یوں ہوئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے جس وقت بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم، فرعون کے تسلط، فرعون کی فرعونیت سے آزاد فرمایا اور بنی اسرائیل مصر سے نکل کر وادی طی میں پہنچے، تو وہاں پر اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کی بنا پر، جہاد کرنے سے انکاری کی بنا پر اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو 40 سال تک وادی طی میں بھٹکائے رکھا۔ 40 سال تک۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کل بتلایا تھا کہ بنی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کا لقب ہے اسرائیل۔ تو بنی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف نسبت ہے، تو پھر معنی یہ ہوا اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ ان کی جب اولاد بڑھی، نسل بڑھی، تو اس نسل سے 12 قبیلے بنے۔ پھر وہ قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ جس بیٹے کا نام یوسف تھا، وہ ان کی اولاد میں سے جو قبیلہ بڑھا تو وہ قبیلہ یوسفی کہلایا۔ جس بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی اولاد سے جو قبیلہ بنا اس کا نام یہودی کہلایا۔ جس بیٹے کا نام بنیامین تھا، ان کی اولاد سے جو قبیلہ بنا وہ قبیلہ بنیامینی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس طرح غرض 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے ان کی اولاد سے۔ تو جس وقت یہ وادی طی میں پہنچے تو اللہ جل شانہ نے وادی طی کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وادی ایک کھلا میدان ہے جہاں درخت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وادی کی جو لمبائی تقریباً 36,000 فٹ اس وادی طی کی لمبائی ہے، اور چوڑائی 24,000 فٹ، اور اس کی سطح سمندر سے بلندی 5,000 فٹ ہے۔ تو اس وادی کے اندر نہ درخت ہیں، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جس وقت اس وادی میں یہ لوگ پہنچے، تو اس وادی کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک قوم فلسطین میں آباد تھی جس قوم کا نام تھا عمالقہ، اور اس قوم کا تسلط تھا اس علاقے میں۔ یہ شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، اور یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کی وافر مقدار میں اشیاء تھی، اور تجارتی منڈیاں لگا کرتی تھی، اور یہاں پر اللہ نے بہت زیادہ زرخیز باغات کے اعتبار سے، فصلوں کے اعتبار سے، سبزیوں کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے اس آبادی کو بنایا تھا۔ تو قوم عمالقہ اس جگہ پر آباد تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ وہ اس وادی میں جائیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کریں، اس علاقے میں جائیں، قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تو قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ تو بڑے لڑاکو قسم، جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ اس وقت قوم نے یہ جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِلَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، تو جائے، تم جا کر لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم تو یہی بیٹھے۔
انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ سزا یہ ملی کہ 40 سال تک اسی وادی میں یہ بھٹکتے رہے، اس وادی سے یہ نکل نہ سکے، وادی سینا میں، وادی تیہ میں۔ تو بہرحال 40 سال کے عرصے میں اب اندازہ لگائے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہوں گے، جو بوڑھے تھے وہ مر گئے۔ تو اسی وادی تیہ کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی وادی تیہ کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہارون کو فلاں جگہ پر لے آئیے گا اور راز میں رکھیے گا، ان کو نہ بتائیے گا، ان کی وہاں پر جان نکالنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کردہ مقام پر لے کر چلے گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو حکم ہوا کہ ان کو اس چارپائی پہ لٹا دیجیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جو چارپائی ہے، جو اس وقت کا آرام کی جو جگہ تھی، اس مخصوص جو بنی ہوئی تھی، اس جگہ پر حضرت ہارون علیہ السلام لیٹ گئے۔ تو موت کا فرشتہ آیا اور ان کی جان نکالنے لگا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت فرمانے لگے کہ بھائی، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب یہ کہاں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم عطا فرمایا کہ بھائی ہارون کو نہیں بتلایا کہ ان کی جان نکالنی ہے، تو یہ تو اللہ کے حکم سے راز میں رکھا گیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے 30 سال کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بعد اللہ کے ایک پیغمبر آئے جن کا نام تھا یوشع بن نون علیہ السلام۔ یوشع بن نون علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے زمانے میں قوم نے ذرا ہمت کی، اور پھر یہ اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے نکلے۔ اور اس جہاد کے لیے جس وقت یہ نکلے اور اس بستی میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کچھ ڈنڈی ماری، یعنی وہاں بھی لافرمانی کی، حکم کی عدولی کی۔ تو اللہ رب العزت نے، لیکن چونکہ نکل پڑے، ان کی اس غلطی کو معاف کیا، اور ان لوگوں کو اس جگہ پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور ان لوگوں کے لیے رہنے سہنے کا انتظام فرمایا۔ تو اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت تم اس بستی میں داخل ہو تو وہاں پر جب داخل ہو تو بستی کے چونکہ دروازے تھے، مخصوص جگہ تھی بستی میں داخل ہونے کی، تو فرمایا کہ جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ حتہ کا معنی ہے معافی مانگنا، یا اللہ معاف کر دے، معافی مانگتے ہوئے تم لوگوں نے داخل ہونا ہے، تو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو یہ لوگ جب اس دروازے سے داخل ہوئے، انہوں نے حتہ کہنے کے بجائے انہوں نے لفظ کو بدل دیا، اور حتہ کے بجائے انہوں نے کہا حلتۃ فی شعیرات، گندم سٹوں میں ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے گندم سٹوں میں ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے وادی تیہ کے اندر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا، من اور سلوہ۔ من کہتے ہیں کھیر کو، سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ تو 40 سال تک یہ من اور سلوہ کھاتے رہے۔ پھر یہ کہنے لگے ہم تو ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم تو جو ہے ایسا کھانا کھائیں گے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرے، لہسن ہو، پیاز ہو، ترکاری ہو، یعنی کہ اس طرح کے کھانے کے خود اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اور جو ہے گندم وغیرہ ہم یہ خود یہ غلہ اناج حاصل کر کر اپنی محنت سے ان چیزوں کو کھائے۔ عجیب قوم تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں محنت کرنی نہ پڑے اور گھر بیٹھے ہمیں ملے، اس زمانے میں کہتے ہیں ہمیں گھر بیٹھنا نہ پڑے، محنت کرنی ہمیں پڑے، تو الٹ زمانہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اب جب ان کو یہ موقع ملا کہ وادی تیہ میں پہنچو اور وہاں جا کر تم نے جب اس جو ہے اس بستی میں تم پہنچو، یہ بستی تھی بیت المقدس کی، اور یہ فلسطین کے اندر یہ علاقہ موجود ہے۔ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون۔ یہ سطح سمندر سے 7000 فٹ بلند یہ پہاڑ ہے، یہ جگہ ہے۔ تو اس جگہ پر بیت المقدس اس کے قریب ہے اور فلسطین کا یہ علاقہ ہے، تو اس جگہ پر انہوں نے جانا تھا۔ تو جب یہ اس جگہ دروازے سے داخل ہونے لگے
تو اب جو پہلے بات ذہنوں میں تھی کہ بھئی ہمیں اپنی محنت سے یہ چیزیں ملے کھانے پینے کی، تو اس وقت انہوں نے بجائے حتہ کہنے کے، معافی مانگنے کے، انہوں نے کہا حتۃ فی شعیرۃ، گندم سٹوں میں ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے یہ لوگ اس وادی میں پہنچے، اس بستی میں پہنچے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا اور یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے۔ تو اس کا ذکر اس آیات کریمہ میں ہے کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جس وقت ان لوگوں سے کہا گیا ٹھہرو تم هذه القرية، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ یہاں جو تم چاہو، وقولو، اور جس وقت داخل ہو تو تم یوں کہتے ہوئے داخل ہونا حطہ، معاف کر دیجئے، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، لاغفر لکم خطیئاتکم، اس سے پہلے جتنے بھی تم نے گناہ کیے، نافرمانی کی، پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو تمہارے گناہ جو تم سے ہو چکے، نافرمانیاں جو تم سے ہو چکی، تمہارا رب تمہارے لیے ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ سنزید المحسنین، اور القریب تم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ سو یہ لوگ جب داخل ہوئے تو انہوں نے ظلم کیا، اور جو بات ان سے کہنے کی کہی گئی کہ یہ الفاظ تم نے استعمال کرنے، انہوں نے ان الفاظ کو بدل دیا، تو اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، ظلم کرتے تھے۔ عذاب کیا ہوا کہ ان لوگوں پر طاعون کی بیماری نازل ہوئی۔ طاعون کی بیماری، یہ پھوڑے پھنسیاں بغل سے کچھ خاص قسم کی بیماری تھی، یہ نکلنا شروع ہوئے، جس سے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان پر عذاب آیا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک تقریباً 70,000 یہ بنی اسرائیل مارے گئے طاعون کی بیماری سے۔ طاعون کی بیماری سے 70,000 لوگ بنی اسرائیل کے صبح سے دوپہر تک، اتنے سے زمانے میں، اتنے سے وقت میں یہ لوگ مرے اللہ کے عذاب سے۔ تو اس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ نہ کیا، نافرمانی کے باوجود آسمان سے من اور سلوہ اتر رہا، بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر رہا، 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے گئے، اور ان پر جو ہے جب یہ چلتے تو بادل ان پر سایہ کرتے ہوئے چلتا، یہ رکتے تو بادل ان کے سروں پر رک جاتا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں نازل فرمائی، اور یہ کھانا جو ہے، یہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو کھانے کی جس کو حاجت نہ تھی، پینے کی جس کو حاجت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کی مشاورت سے کہ جو ہے مدینہ کے باہر ذرا خندق کو کھود لیا جائے۔ تو 10 لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ وہ اتنی خندق کھودے کہ جس سے دشمن ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے تجاوز نہ کر سکے، پار نہ کر سکے، اور جو ہے اندر سے اندر داخل ہو کر اس سے باہر نہ نکل سکے۔ اتنی گہرائی اور اتنی چوڑائی میں خندق کو کھودا گیا۔ تو بات لمبی ہے، یہ 3,000 صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور بد مقابل 10,000 جو ہے دشمن کا لشکر ہے۔ اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 3,000 ہے۔ اب خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے ہم نڈھال ہو رہے، یہ دیکھیں ہمارے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، اب یہ چٹان آ گئی، یہ ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے، اپنے پیٹ مبارک سے اپنا کپڑا ہٹایا اور فرمایا، یہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہوں، تو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال کو پکڑا، چٹان کے مقام پر پہنچے اور اسے ضرب لگائی، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 ضربوں سے وہ چٹان جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو نبی کے اندر تو اللہ نے 40 مردوں کے جو ہے برابر اللہ رب العزت طاقت عطا فرماتا ہے، تو نبی کی جو ہے ضرب سے چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو ہے
جو ہے بیمار ہوئے اور علالت میں تھے اور دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں درد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو یہ تکلیف پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے، بھوک پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، ہاں نورانی صفات ان میں غالب ہوتی ہے اور بشری تقاضے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے حاجات ہوتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کو بھی بیماریاں آتی ہیں، تو اس تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنے رب کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے، دین اسلام پر عمل کرتے، تو یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ تو جس طرح نبیوں کو عام لوگوں کو بھوک لگا کرتی ہے، پیغمبروں کو بھی بھوک لگا کرتی ہے، اس طرح عام لوگ بیمار ہوا کرتے ہیں، پیغمبر بھی بیمار ہوا کرتے ہیں، تو ان بنی اسرائیلیوں کو حاجت لگی بھوک کے، تو اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، ان کو حاجت ہوئی پیاس کی تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، ان کو دھوپ کی تکلیف ہوئی تو اللہ نے ان کے سروں پر بادل کا سایہ کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کے باوجود قدم قدم پر ان کو اپنی رحمت سے، ان کو اپنی مدد نصرت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے، حتیٰ کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں آ کر یہ لوگ جو ہے وادی طی سے نکلے اور جو ہے فلسطین میں پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، اور وہاں جا کر پھر یہ لوگ اچھی زندگی گزارنے لگے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے لگے۔ تو یہ ان آیات کریمہ کا حاصل ہے جو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمد